میرا نام شاہدہ غلام رسول ٹالپور ہے اور میرا تعلق سندھ سے ہے، اور سندھ کا وہ علاقہ جہاں پہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کانسیپٹ کہ انٹیریئر سندھ، تو یہاں کی خواتین جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی، اور اس حوالے سے اگر وہ بزنس میں آتی ہیں تو وہ ان کو اتنی وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی سندھ کے حوالے سے۔ تو ہمارا جو تعلق ہے وہ سندھ کے ایک گاؤں سے ہے، اور میرا جو اسٹارٹ اپ بزنس تھا وہ سندھ سے ہی شروع ہوا، سندھ کے گاؤں ٹنڈو جام سے شروع ہوا، اور میری جو ایجوکیشن ہے وہ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام سے ہے، میں نے ماسٹرز کیا ہے اس میں۔ تو میرا جو اسٹارٹ اپ ہوا تھا بزنس کا وہ اس حوالے سے ہوا تھا کہ پہلے تو میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ میں گھر میں فارغ بیٹھی ہوں تو میں کچھ کروں۔ تو جب آہستہ آہستہ میں نے چھوٹا موٹا ایسے کام شروع کیا اور خواتین کو کام دیا، اور میں نے دیکھا کہ ہماری خواتین جو ہے بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے اپنے ہنر کے حوالے سے، اگر ان کو ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو لیکن ان کے پاس ہنر بہت ہے۔ تو میں نے اپنا کام اسٹارٹ کیا، اور آہستہ آہستہ مجھے اتنا وہ خواتین نے بھی موٹیویٹ کیا کہ آپ نے یہ جو کام اسٹارٹ کیا اس سے ہمارے جو انکم ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور آپ یہ کام بند نہ کریں۔ تو جیسے اگر فرسٹ ٹائم کوئی لیڈی کام شروع کرتی ہے تو گھر سے تھوڑی سی سپورٹ کم ملتی ہے، تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب میں نے پہلے اسٹارٹ کیا تو مجھے گھر سے اتنی سپورٹ نہیں ہوئی تھی، لیکن جب میرے شوق دیکھا اور میرا کام دیکھا تو گھر والے بھی مجبور ہو گئے کہ چیلنج صحیح ہے، اگر آپ یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کریں، اور ہماری فلی سپورٹ ہوگی۔ اسپیشلی تھینکس ٹو مائی ہسبینڈ، اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس میں۔ اور آہستہ آہستہ ہمارا کام اتنا بڑھا کہ ہم نے ایک گاؤں سے اسٹارٹ کیا تھا، اور اب ہمارا کام جو ہے وہ پوری سندھ میں پھیلا ہوا ہے۔ پوری سندھ سے خواتین جو ہیں ہم سے کام لیتی ہیں اور ہمارا کام کرتی ہیں، اور یہی چیز جو ہے ہمیں انسپائر کیا کہ ہم ان خواتین جو ہماری دوسری خواتین کو شوق ہوا کہ ہم اس طرح کے بزنس کریں اور کام کریں، اور جب انہوں نے دیکھا کہ شاہدہ نے کام اسٹارٹ کیا ماشاءاللہ اس کا اتنا چل بھی رہا ہے، تو وہ بھی موٹیویٹ ہوئیں اور ہمارے ساتھ ہوئیں، اور ان لوگوں نے بھی اپنا کام شروع کیا۔ تو یہی چیز دیکھ کے جب ہم کراچی جاتے تھے یا اسلام آباد جاتے تھے یا کسی بھی انٹرنیشنل ٹور پہ بھی جاتے تھے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہمارے سندھ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بزنس وومن کبھی بھی نہیں ہوتی۔ کسی بھی اگر پلیٹ فارم پہ ہم جاتے، کوئی کانفرنس ہوتی یا کوئی بھی اس طرح کا اوکیشن ہوتا، تو ہمارے سندھ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کراچی کے علاوہ سندھ کی کوئی بھی عورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنی بزنس کو وہاں پہ جو ہے ریپریزنٹ کرے کہ میں بزنس وومن ہوں سندھ کی طرف سے۔ تو یہ چیزیں مجھے بہت سوچ میں ڈال گئیں کہ ہمیں اس طرف بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم آگے ان خواتین کو کیسے لے جا سکتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہمیں ظاہر ہے گاؤں تھا، تو پھر وہاں سے شہر کی خواتین کی طرف بھی آنا اور اس طرح کے بہت پرابلمس ہوتے تھے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم نے فیس کیا، اور مردوں کی ڈومینیشن ہوتی ہے ہر حوالے سے، تو مردوں کے ساتھ کام کرنا، جس طرح اگر مارکیٹ میں جائیں اپنی پروڈکٹس لینی ہوتی تھی، کوئی اپنے بزنس کے حوالے سے کوئی چیزیں لینی ہوتی تھیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں مردوں سے ڈیل کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں، اور ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان کو فیس کیا، اور مردوں کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ خواتین جو ہیں ان کا فوکس اپنا کام ہے، اور یہ اپنے کام پہ فوکس کرتی ہیں، یہ ادھر ادھر کی چیزوں پہ جو ہے ان کا زیادہ دھیان نہیں ہے، تو وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ ان کو اپنے راستے پر چلنے دیا جائے۔ اور اسپیشلی جو ہماری خواتین اس طرف آ رہی تھیں تو ان کو گھر سے سپورٹ نہیں مل رہی تھی۔ جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ ان کا جو گروپ بنا ہوا ہے وہ اس طرح کی خواتین ہیں کہ ہم آرام سے اپنی جو عورتوں کو وہاں بھیج سکتے ہیں، کام کروا سکتے ہیں، تو وہ بھی خوشی خوشی اپنی خواتین کو ہماری طرف بھیجنے لگے، اور اس طرح یہ ہمارا ایک گروپ بن گیا۔ اس گروپ سے پھر ہمیں اتنا موٹیویٹ کیا گیا معاشرے سے بھی، جو ہماری خواتین آ رہی تھیں، تو میں نے یہی سوچا کہ اگر ہم ان کو ایک پلیٹ فارم دیں، پھر ہم نے
پلیٹ فارم کے لیے اسٹرگل کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جب دوسری خواتین کو دیکھا کہ ہاں ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے چیمبر کا، تو چیمبر کے حوالے سے پھر میں نے ساری اپنی خواتین سے جو ہم نے گروپ بنایا تھا ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اگر ایگری ہو اپنا بزنس رجسٹر کروانے کے لیے تو ہم چیمبر کے لیے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں پھر مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا ان کو سمجھانے میں بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بزنس رجسٹر کرتے ہیں تو FBR ٹیکس اس طرح کی کافی چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں. تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئیں اور ہماری خواتین کو اس سے بہت، خواتین کیا لیکن ان کے مردوں کو بھی تھوڑا سا ایشو ہوا کہ اگر یہ رجسٹر ہوں گی تو ظاہر ہے ٹیکس کا ایشو آئے گا. FBR پھر میسیجز یہ وہ، اگر موبائل پہ بھی ایک میسیج آ جاتا ہے FBR کا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں میڈم اب کیا کریں. تو یہ چیزیں بھی ہم نے فیس کی. پھر میں نے اپنے وکیل سے کہا کہ آپ جو ہیں سیشنز کریں اور ہماری خواتین کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں کہ اس سے FBR سے یا ٹیکس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بزنس کرتے ہیں رجسٹر کرواتے ہیں تو اس میں ہمیں کس طرح ٹیکس دینا ہوتا ہے، کتنا ہمارا بزنس ہوگا کہ اس پہ ہم ٹیکس دیں گے. تو یہ چیزیں بھی جب ہماری خواتین کو سمجھ آ گئیں تو وہ کافی اس سے کلیئر ہو گئیں کہ ٹیکس اور FBR اور یہ چیزیں کس طرح ہم فیس کریں گے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہوا وہ تھا کہ ہم اب اپلائی کریں چیمبر کے لیے. چیمبر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے بھی کافی 150 خواتین چاہیے تھی کہ وہ رجسٹر خواتین ہوں. تو ماشاءاللہ سے ہمیں دیکھ کے دوسری خواتین امپریس ہوئیں، ان کی فیملیز نے الاؤ کیا ان کو کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ رجسٹر ہوں. اور ماشاءاللہ ہماری اب 200 رجسٹر خواتین ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اور ہم نے اپلائی کیا چیمبر کے لیے. ہمیں 5 اکتوبر 2022 میں لائسنس ایشو ہوا اور ماشاءاللہ سے اب ہمارے کافی سیشنز بھی ہوئے ہیں، جس طرح کہ سمیڈا بھی ہمارے ساتھ ہے اور ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان وہ بھی ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے اس میں. اور DGTO سے بھی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. ان لوگوں نے بھی ہمیں سپورٹ کیا کہ سندھ میں ایک چیمبر بن رہا ہے تو ہم ان کو جو ہیں وہ موٹیویٹ کریں اور ان کو جو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. تو یہ چیزیں ماشاءاللہ سے اب ہمارا سیٹ اپ بن گیا ہے اور چیمبر بھی بن گیا ہے. اور میں اپنے بزنس کے حوالے سے بھی بتانا چاہوں گی کہ میرا جو بزنس اسٹارٹ ہوا تھا عروہ انٹرپرائزز کے نام سے. تو عروہ انٹرپرائزز میں شروع میں میرا جو کام اسٹارٹ ہوا تھا وہ صرف ایمبرائڈری کے حد تک تھا. خواتین کے سوٹ جس طرح بنتے ہیں وہ بنائے اور جو گاؤں میں ہم چند خواتین تھیں ان کو میں کپڑے دیتی تھی، سامان دیتی تھی اور وہ ہمارا کام کرتی تھیں. تو پھر جب خواتین کو اس سے فائدہ ہونے لگا تو انہوں نے مجھے ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمارا کام بھی بڑھائیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اور بھی خواتین ہیں تو ان کو بھی بولیں کہ وہ ہمیں کام دیں. تو اس طرح ماشاءاللہ سے میرا کام بھی بڑھا اور جو میری آرٹیزنس تھیں ان کا بھی کام بڑھا.